انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کا اس طرح آ جانا، بیٹھ جانا اور آ کر کے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑنا اور اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اللہ پاک کے گھر میں آ کر کے بیٹھنا، یہ آپ حضرات کی خوش بختی کی دلیل ہے۔ آپ حضرات خوش بخت ہیں، نیک بخت ہیں اور آسمانی علوم کے سچے طالب ہیں کہ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے آپ حضرات دین کی بات سننے کے لیے آپ آ جاتے ہیں۔ جمعہ تو آپ کا کہیں بھی ہو جائے اور جمعے کی نماز 2 رکعت تو آپ کو کہیں بھی مل جائے، لیکن آپ حضرات بزرگ حضرات بیمار بہت سارے اور کاموں کو چھوڑ کر کے وہ ساروں کا یہاں آ جانا، یہ آپ حضرات کی خوش بختی کی دلیل ہے۔ اور آسمانی بات سیکھنے کے لیے راستہ طے کرنا، آسمانی بات سیکھنے کے لیے راستہ طے کرنا۔ کثیر ابن قیس یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے شام گیا، پیدل کے سفر ہوتے تھے، اور شام دمشق جو شام کا شہر ہے، تو وہاں پر جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ وہاں پر باقاعدہ ان کی درس حدیث کی نشست ہوتی تھی۔ اللہ اس کے رسول کی باتیں لوگ حضرت سے سیکھنے آتے تھے، تو یہ مدینہ سے کثیر ابن قیس روانہ ہوئے اور تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی خدمت میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضرت میں آپ کے پاس صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں، اور میرا یہاں شام کے اندر کوئی کام نہیں، نہ میں گھومنے پھرنے آیا ہوں، نہ میں شام کا علاقہ دیکھنے آیا ہوں، نہ میں یہاں کی ٹھنڈی آب و ہوا اور ان چیزوں کو لینے آیا ہوں، بلکہ میں ایک بات کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو مجھے تو معلوم ہے، لیکن چونکہ آپ نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے، تو چونکہ آپ نے براہ راست سنی ہے، تو میں اتنا دور کا سفر کر کے صرف آپ کے پاس وہ حدیث آپ کی زبان کے سننے کے لیے آیا ہوں، اور میرا یہاں شام میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس طرح صرف ایک بات کے لیے ایک راستہ طے کرنا، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ ہمارے لیے تھوڑا سا راستہ ہو جائے، 10 کلومیٹر ہو، 20 ہو، 30 کلومیٹر ہو، چل کے آنا ہو، اپنے گھر کے نظم کو چھوڑ کے آنا ہو، اپنی دکان کو چھوڑ کے آنا ہو، ہمارے لیے بھی یہی والی بات ہے کہ ہم بھی اپنے ایک کاموں کو چھوڑ کے اللہ کی بات سننے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا آپ صرف اس کام کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں صرف اس کام کے لیے آیا۔ جیسے آپ سے کوئی سوال کرے آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں پر، تو آپ جو ابھی اس وقت یہاں بیٹھے تو آپ سب کہیں گے ہم آسمانی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے۔ جمعہ تو ہوگا 1:30 بجے کے، لیکن آپ 12:30 بجے، 12 بجے، 11:30 بجے یہاں آ گئے اور مسجد کو آپ نے بھر دیا، تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کیوں آئے ہیں آپ، تو آپ کہیں گے بھائی ہم تو اس لیے آئے ہیں۔ تو حضرت نے کہا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اور اسی بات کے سننے کے لیے وہ آئے ہیں۔ کیا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی آسمانی بات، آسمانی علم سیکھنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، اب وہ راستہ چاہے اس بلڈنگ کا راستہ ہو، یا وہ گاڑی کا راستہ ہو، یا پیدل کا راستہ ہو، کوئی سا بھی راستہ جس نے بھی طے کیا ہے، آسمانی بات سننے کے لیے، علم لینے کے لیے جو راستہ طے کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ صرف یہ سیکھنا، 3-4 مطلب محدثین نے لکھے ہیں اس کے، کہا صرف اس کا یہ چل کے آنا
اور اس کا آ کر کے آسمانی بات لینا کا صرف اس لینے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے. لینے کی وجہ، عمل کا موقع بعد کا، اس کی تبلیغ کا موقع بعد کا، صرف یہ جو لینا ہے یہ لینا کم نہیں ہے. اس وقت صحیح علم کے حصول کے لیے وقت نکالنا یہ بہت بڑی دولت ہے جس خوش قسمت کو مل جائے. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یہ آیا، اس نے کوشش کی، اس کوشش کی وجہ سے اس کے لیے جنت طے ہو گئی. دوسرا مطلب اس کا یہ لکھا ہے کہ یہ آیا، اس نے راستہ طے کیا. عمومی طور پر آدمی اپنے رخ پہ چلا کرتا ہے، لیکن جب اس کو آسمانی بات مل جاتی، اچھا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ، تو یہ چل کے آنا، یہ بیٹھنا، یہ سننا، یہ عمل کا زینہ ہے. تو گویا یہ چل کے آیا، اس نے آسمانی بات لی، اللہ پاک اس کو اس لینے کی وجہ سے عمل کی توفیق دیں گے، اور عمل کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. پھر بظاہر لگتا ہے کہ جی یہ اگلی بات جو آ رہی ہے یہ تو جو بچے ہمارے یہ حفظ کر رہے ہیں یا جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بظاہر یہ اگلی بات تو ان کے لیے ہے. نہیں ہے، یہ اگلی بات جو ابھی آ رہی ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ سفید داڑھی والے بزرگوں کے لیے بھی ہے. کتنی ساری بیماریوں کے ساتھ آپ جمعے میں آئے. ابھی سامنے ہمارے نمازی ہیں، ان کے والد صاحب کو 2 بندے پکڑ کے لا رہے تھے، ابھی میں یہاں دیکھ رہا تھا، تو 2 بندے پکڑ کے وہ بزرگوں کو لا رہے تھے جمعے کی نماز کے لیے. تو کتنے ساری بیماریوں کے ساتھ یہ سب اس اگلی بات کے بھی مستحق ہیں. وہ اگلی بات کیا ہے؟ فرمائیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اللہ کے فرشتے اپنی پرواز روک لیتے ہیں، یہ اس کا حاصل مفہوم ہے، اس طالب علم کے جو دین کی بات کے لیے نکلا ہے اس کے اعزاز کے لیے. نمبر 2، اللہ کے فرشتے اپنے مبارک پر ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں جو لوگ اللہ کی بات اور رسول کی بات لینے کے لیے آتے ہیں. یہ ان کا اعزاز ہے. یہ تیسرا مطلب کہ اللہ کے فرشتے جب آپ آ گئے، آپ نے وقت نکالا، مسجد میں بیٹھ گئے اور آسمانی بات لینے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، پیچھے آپ کے کاموں میں آپ کی مدد اللہ کے فرشتے کریں گے. بہت سارے کام ہیں، میرے بھی کتنے سارے کام، آپ کے بھی کتنے سارے کام، چھوٹوں کے بھی کام، بڑوں کے بھی کام. کیونکہ آپ نے وقت نکالا ہے آسمانی بات لینے کے لیے، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے کام فرشتے کی برکت سے آپ کے کاموں کو اللہ آسان کریں گے. اور آپ کا نکلنا، آپ کی آمد، آپ کا سننا، ابھی عمل کا زمانہ بعد میں ہے، عمل کا زمانہ بعد میں، صرف آپ کی یہ نقل و حرکت، اس نقل و حرکت کی وجہ سے نام زندہ ہوگا خدا کا. اللہ کا نام زندہ ہو رہا ہے. آپ ابھی تھوڑی دیر میں اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا نام سنیں گے، درود آتے تو آپ سب درود پڑھتے ہیں، اللہ کا نام آتے تو آپ کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. یہ چونکہ آپ سبب ہیں اللہ کے نام کے زندہ کرنے کے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو علم کے لیے آیا، آسمانی ساری مخلوق، زمینی ساری مخلوق، زمین میں سمندر بھی ہے تو سمندر کی ساری مخلوق، زمین کے اندر کیڑے مکوڑے جانور، چونٹی کا نام حضور نے لیا، بلوں کے اندر چونٹیاں، زہریلے جانور، وہ سب چرند پرند سب اس آسمانی بات کے لینے والے کے لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کی بات لینے آیا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دے یا اللہ اس کو معاف کر دے. تو یہ
اس کے اتنے سارے فضائل ہیں کہ آج کا بیان صرف اسی میں جائے گا. یہ تو میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں یہ باتیں آئیں تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی. تو جس کو کہا جاتا ہے تبلیغ میں ہم نکلتے ہیں 3-4 گھنٹے تعلیم کا حلقہ لگتا ہے. تعلیم کے حلقے کے فضائل. کیوں ہم تعلیم میں بیٹھتے ہیں؟ اس وقت ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس وقت ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگلی بات جو ہمارے بیان کی آ رہی ہے ہمیں اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین آ جائے. اللہ کے اس لیے کہ جب بات آتی ہے اور شوق سے آدمی لیتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ اس علم کی بنیاد پر جو قرآن و حدیث کا علم ہے اس پہ اس کے یقین کا اضافہ کرتے ہیں. اس کو استحضار ملتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا. تو خیر اب میں اپنی بات شروع کروں گا. ہمارا جو یہاں کی اس وقت نشست ہوتی ہے اس میں زیادہ تر کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں جن باتوں کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہو ان باتوں پر تقریباً پورے سال وہی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو ہماری مرکزی بنیاد ہے اور جس کی وجہ سے ہماری یہاں پر بھی چھوٹ رہے کہ ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو اور صحیح عقیدے پر ہماری موت آ کر کے قبر کا معاملہ ہمارا آسان ہو اور حشر کے میدان میں ہم سب نے جانا ہے تو وہاں کی حاضری ہمارے لیے آسان ہو. تو کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ جو امور غیبیہ ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے وہ مطلب ہمیں اس کی ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہوگا کیا کیسے ہوگا اس کیسے کو ہم یہاں نہیں جان سکتے اس کو تو ہم موت کے بعد ہی جانیں گے. ان امور غیبیہ میں سے ہمارے نبی نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ایمان والے وہ صحیح عقیدے کو اپنائیں ان کا دل دماغ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے ساتھ جڑا رہے ابتدائی زندگی سے لے کر انتہائی زندگی تک. جیسے آپ نے ایک حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پہ بھی آیا اور میری امت نقل اتارے گی یہودیوں کی اور ایسی نقل اتارے گی اللہ اکبر جیسے ایک چپل دوسرے چپل جیسا بالکل برابر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں سیدھے پاؤں اور الٹے پاؤں کا چپل ایک سود کا فرق بھی نہیں ہوتا. انچ تو بہت بڑی بات ہے بالکل برابر. یہ جی 9 نمبر ہے تو 9 نمبر یہ جی 42 نمبر ہے تو 42 نمبر دونوں برابر. کہا کہ ایسی ہی میری امت برابری کے اندر یہودیوں کی نقل اتارے گی اور اگر ان یہودیوں میں سے کوئی کسی بل میں کسی چوہے یا سانپ کے بل میں چلا جائے یہودیوں میں سے تو میری امت کے لوگ بھی بل میں گھسیں گے. وہ کہیں گے یار یہودی گیا ہے یہاں کوئی مسئلہ ہی ہوگا کوئی خیر ہی ہوگی یہاں پر. تو ایسی یہودیوں کی چیزوں کو بڑھانا ان کو اونچا کرنا حالانکہ مسلم اس کو چاہیے کہ کس کے طریقے کو اونچا کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اونچا کرے. لیکن چونکہ یہودی دنیا میں ایسے پھیلیں گے کہ لباس بھی ان کا اچھا لگے گا داڑھی بھی انہی جیسے اچھی لگے گی بال بڑے کر کے اس پہ جناب ربڑ ڈالنا اور اتنا جو ہے وہ چٹیا چھوڑنا یہ اچھا لگے گا اور داڑھی مونچھوں کو یوں بڑھا کر کے دونوں ہونٹوں کو چھپانا اور مونچھوں کو تاؤ دینا یہ اچھا لگے گا اور داڑھی کے اندر اور سر کے اندر راستے بنانا یہ اچھا لگے گا اور جو ہے جو ان کا لباس ہوگا ان کی چال ہوگی جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور خود ہمارے رب فرماتے ہیں نماز میں کھڑے رہو تو پرسکون رہو. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ کس کا طریقہ؟ یہ یہودیوں کا طریقہ.
یہودی جب عبادت کرتے تو ہلتے رہتے ایسے، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تم ایسے پرسکون رہو کہ اگر کوئی پرندہ بھی آ جائے تمہارے سر پر بیٹھ جائے تو وہ سمجھے کہ کوئی لکڑی ہے، تمہیں ایسے سکون کا حکم ہے۔ تو ایسا میری امت ایسی چلے گی، اور بہت ساری چیزوں کے اندر نقالی کرے گی۔ اور بنی اسرائیل بنے تھے 72 فرقے، میری امت کی بنے گی 73 فرقے، ایک بچے گا 72 دوزخ میں جائیں گے۔ اب صحابوں کو فکر ہوئی کہ یہ ایک کون سا ہے؟ تو اب یہ نہیں فرمایا جس کو قرآن کی تفسیر زیادہ اچھی آتی ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جس کو حدیث کا ترجمہ زیادہ اچھا آتا ہے، یہ بھی نہیں کہا، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے کا بھی نہیں کہا۔ کہا کیا آپ نے فرمایا جس ترتیب زندگی پر میں نے زندگی گزاری اور جس ترتیب زندگی پر میرے صحابہ نے زندگی گزاری، اس ترتیب پر جو ہوگا تو وہ بچے گا، جو اس ترتیب سے ہٹے گا وہ پھنسے گا۔ تو آپ نے یہ ذہن سازی کی، اس ذہن سازی میں ایک موت کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، اور ہر ایک نے مرنا ہے۔ اب کسی کو قبر ملے نہ ملے، لیکن عمومی طور پر جو تدفین ہوتی ہے وہ گڑھا کھود کر کے اسی میں لاش کو رکھا جاتا ہے۔ ہماری کراچی کی مٹی تھوڑی سی کمزور مٹی ہے، تو ہم سیدھا سیدھا کھود کر کے چاروں طرف سے چنائی کر کے اس میں مردہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ کر کے اوپر سلپ رکھ کے ہم مٹی ڈال دیتے ہیں۔ پنجاب کی صوبے سرحد کی بلوچستان کی یہ زمینیں ذرا سخت زمینیں ہیں، اس کے اندر لحد کرتے ہیں۔ لحد کیا ہے؟ گڑھا کھودا، پھر ایک جانب کو ایک اور گڑھا کھودا، پھر اس میں مردے کو قبلے کی سائیڈ پہ ایسا ترچھا رکھا، پھر وہ جو سائیڈ والا گڑھا ہے جس کو ہماری اردو میں بغلی قبر کہتے ہیں اور عربی میں اس کو لحد کہتے ہیں، اس کو پھر اینٹوں سے بند کر دیتے ہیں۔ یہ گڑھا خالی رہ گیا، اس گڑھے میں مٹی ڈال دیتے ہیں۔ چونکہ عمومی طور پر اچھا اس سیدھے سیدھے گڑھے کو ہم تو قبر کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں شق کہتے ہیں، شین اور قاف، اس کو شق کہتے ہیں، اور بغلی قبر کو ہم اردو میں بغلی قبر کہتے ہیں، عربی میں اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ تو خیر عمومی طور پر چونکہ اسی میں تدفین ہوتی ہے، تو ہمارے نبی نے غیب کی باتوں کے سلسلے میں امت کو آگاہ کیا کہ جتنے لوگ موت کے بعد دفن ہوتے ہیں دونوں قسم کے حالات سنائیں، اچھوں کے حالات بھی، بروں کے حالات بھی۔ پھر بروں کی قسمیں ہیں، ان بروں میں کچھ مشرکین ہیں، ان بروں میں کچھ منافقین ہیں، ان بروں میں کچھ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان بروں کے اندر ایک بت کو ماننے والے بھی ہیں، بہت سارے بتوں کو ماننے والے بھی ہیں، ان بروں کے اندر بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کچھ بھی نہیں مانتے، نہ خدا کو مانتے نہ کسی اور چیز کو مانتے۔ تو بروں کی قسمیں ہیں، قرآن نے اس بروں کی قسموں میں 7 لوگوں کو ذکر کیا ہے، تو ہمارے نبی نے اس کو الگ ذکر کیا، ایمان والوں کو الگ ذکر کیا۔ اب یہ تو اپنا ایک مضمون ہے کہ جی موت کے بعد کے حالات، کہ بھئی آدمی دفن ہوا اور ایمان اس کا سلامت ہوا اور ایمان کے ساتھ وہ چلا گیا، جب یہ دفن ہوا آیا اس کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں؟ تو سیدھی سیدھی بات جو احادیث میں آئی ہے کہ اس مرنے والے کو رکھا جاتا ہے اور روح کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جب یہ دفن والے فارغ ہو جاتے ہیں تو روح اتنی آ جاتی ہے کہ دفن کرنے والوں کے جو چپلوں کی ٹپ ٹپ کی آواز ہے یہ بھی سنتا ہے، اتنی اس کے اندر اللہ روح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ صحابی رسول عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بچوں جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو اور مٹی ڈال کر کے میرے قبر کو تم نے کوہان نما بنا لیا
تو بچوں بہت جلدی مجھے چھوڑ کے جانا نہیں، تھوڑی دیر بیٹھنا، اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر اونٹ ذبح ہو، اس کے ٹکڑے ہوں اور وہ گوشت تقسیم ہو، اتنی دیر بیٹھنا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ تاکہ میں تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے مانوس رہوں، اور اسی وقت چونکہ فرشتے آئیں گے اور وہ سوال جواب کریں گے، ان کے سوال کے جواب دینے میں مجھے دشواری نہ ہو، کہ میں کہوں گا کہ بھئی بچے موجود ہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، تو میں بے دھڑک سوال کا جواب دے سکوں گا۔ یہ بات عمر ابن عاص کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور سنیے گا، ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ کے لیے جب کبھی یہ جملہ معترضہ ہے، اس میں بھی میری غرض وہ چیز جو کسی کے ذہن میں یوں اٹکاوا پیش کرے اس کو دفع کرنا مقصود ہے۔ عمر ابن عاص کا یہ جملہ کہنا، تم لوگ رہنا یہاں پر تاکہ میں مانوس رہوں، میں فرشتوں کا جواب دوں، اور اتنی دیر رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو۔ صحابی کا ایسا جملہ، صحابی رسول کا ایسا جملہ جو کسی کے عقل میں نہ آئے اور کسی نے بیان نہ کیا ہو، عام عرف میں اس کا تذکرہ نہ ہو، تو صحابی کا ایسا جملہ حدیث رسول کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے الفاظ میں سمجھایا تاکہ آپ سمجھ جائیں، ورنہ ہمارے لفظوں میں یہ ہے کہ صحابی کا موقوف مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ موقوف کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات جو صحابی اپنی طرف سے نقل کریں۔ اور مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو اب یہ جملہ صحابی نے کہا، سارے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں لازمی بات ہے اس عمر ابن عاص نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہوگی کہ میری قبر پر فوراً دفن کر کے آنا نہیں، تاکہ میں مانوس رہوں، انسیت ملے کہ بچے موجود ہیں، تاکہ بھئی کوئی موجود ہوگا اور میں اکیلا ہوں نیچے اور مجھ سے سوال جواب ہو رہے ہیں تو میرے لیے جواب دینا آسان ہو۔ تو جب میت رکھی جاتی ہے، میت کو رکھا جاتا ہے، لوگ روایتوں میں آتا ہے لقنوا موتاکم، لقنوا موتاکم بقول لا الہ الا اللہ۔ دو مطلب لکھے حضرات نے۔ جس وقت نزع کی حالت ہو اور تمہیں پتہ ہے بندہ بچے گا نہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو مت کہنا کہ کلمہ پڑھو۔ وجہ اس وقت حالات اتنے عجیب ہوتے ہیں، جان کے نکلنے کے حالات، یہ دنیا کا کوئی بھی حال اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس بات کو کسی سے کسی نے پوچھا جان کیسے نکلتی ہے؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں تجھے، ململ کا کپڑا ہو اور اس کو جھاڑیاں جس میں کانٹے ہو، اور اس جھاڑیوں کے اوپر اس ململ کے کپڑے کو سیدھا ڈال دو اور پھر اس کو کھینچو، تو ململ کا جو کپڑا ہے وہ جھاڑیاں کانٹے اس کو پکڑ لیں گے، جب آپ اس کو کھینچیں گے تو وہ تار تار ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب جان نکلتی ہے، بظاہر تو ہے کہ بندہ ایسا لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کو مت کہو کہ کلمہ پڑھو، ہاں تم ایک ماحول بنا لو اور تم ایک دوسرے سے پوچھو بھئی تھوڑا سا کلمہ پڑھ لیں سب، کہا جی کلمہ شروع کر لو۔ جب تم کلمہ شروع کرو گے تو اس کے جو تم نے نہیں کہا اس کو، لیکن اس نے ماحول کلمے والا دیکھ لیا، تو وہ خود بخود اس کی زبان پہ اللہ کلمے کو جاری کریں گے۔ اور اگلا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے مردوں کو تلقین کرو، یعنی جب تم دفن کر چکو تو سرہانے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، وہ الف لام میم سورہ بقرہ کا شروع اولئک هم المفلحون تک پڑھ لے، تاکہ یہ ہم کہیں گے یار یہ تو عربی کہاں جانے، نہیں، اب یہ چلا گیا دوسری دنیا میں۔ اب جیسے ہی اس کی موت آ چکی ہے تو اس کی موت کے ساتھ اس کی لینگویج لغت بدل گئی، اب اس کو عربی آتی ہے
چاہے یہ انگوٹھا چھاپ تھا، یہ سمجھ بھی لے گا اور یہ بولے گا بھی۔ اس کے لیے قصہ لکھا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں کہ ہندوستان کے ایک گاؤں میں ایک بڑی بھی تھی، بڑی عمر رسیدہ گاؤں کی خاتون، وہ وفات کے وقت میں کچھ جملے کہنے لگی۔ اب گھر والے ان کو کیا پتا، ان کو تو کچھ پتا نہیں، محلے میں چلے گئے، مسجد سے مولوی صاحب کو لے آئے، ہماری اماں ایسی بیمار ہیں اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے۔ تو جب وہ مولوی صاحب آئے اس خاتون کے پاس، تو خاتون کیا کہہ رہی ہے، بار بار ایک جملہ دوہرا رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہازانی رجلانی یقولان لی ادخل الجنہ، یہ دو بندے آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اماں جان جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب وہ اماں کہہ رہی ہے، اماں نے تو بیچاری کو کچھ نہیں آتا، لیکن وفات کے وقت میں نظر کی حالت میں نقشہ بدل جاتا ہے۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے آپ ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے میں ہوں، مرنے والے کی آنکھوں کے سامنے اس کے رشتہ دار، خدا نہ کرے اللہ کبھی ہمیں وینٹیلیٹر کی موت نہ دے، اور کبھی اللہ ہمیں آئی سی یو کی موت نہ دے کہ آئی سی یو میں کوئی چھوڑتا ہی نہیں اور آدمی بے یار و مددگار ہاسپٹل میں مر جاتا ہے۔ اللہ پاک مرنا تو سب نے ہے، ہم سب کو اللہ کلمے کی موت دے اور ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو، اور ایسا کلمہ جاری ہو کہ دل کے یقین کے ساتھ جاری ہو۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں، محدث ابو زرعہ پوری زندگی حدیث کی خدمت کی، حدیث کے بڑے استاد، امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے استادوں کے استاد ابو زرعہ، بہت بڑے آدمی، یہ اب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا استاد کی وفات ہو رہی ہے، اب استاد کو کیسے کہیں استاد جی کلمہ پڑھے، اور ہم اپنے استاد کے سامنے یوں اس طرح جو ہے وہ کلمے کا ماحول بھی نہیں بنا سکتے، ہمیں ادب ہمارے لیے مانع ہے، کتنی بڑی شخصیت ہم ماحول بنائے کلمے کی۔ شاگردوں نے کیا کیا، شاگردوں نے اپنے استاد کی سند بیان کی، اللہ اکبر، کیا ہمیں فلانے نے سنایا، اس کو فلانے نے سنایا، اس کو فلانے نے سنایا، اس کو فلانے نے سنایا، جہاں استاد جی کا نام آ جائے وہاں شاگرد رک گئے، شاگرد بیٹھے ہوئے، سب بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے اساتذہ ہیں، یہ ان کے استاد ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں اور جناب سند پڑھ رہے ہیں سارے، جب استاد جی کا نام آ جائے تو سب رک جائیں، اور استاد نظر کی حالت میں آنکھیں کھول لیتے ہیں آخری لمحات میں، اور جہاں ان اپنے شاگردوں نے سند کو روکا ہے وہاں سے استاجی شروع ہو گئے، موت کا وقت ہے۔ حدثنی ضحاک بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی الغریب عن کثیر بن مرۃ الخضرمی عن معاذ بن جبل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ ساری سند سنائی، معاذ بن جبل سے روایت ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے، کیا؟ جس کا آخری کلمہ کیا ہو، اب لا الہ الا اللہ پہ الا اللہ کہاں اور وفات ہو گئی، اگلا جملہ کیا تھا، دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ طیبہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ جو موت آئی تو موت سے ثابت ہو گئی یہ بات کہ حضرت کی وفات ہوئی اور حضرت جنت میں چلے گئے۔ تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ کیا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ چیزیں، یہ بات، یہ سارے مراحل ہیں کہ جی موت آئے گی، اور اس کے بعد یہ جو ایمان والا ہے اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، اور دو فرشتے اس کو کہیں گے بیٹھ جاؤ، جب یہ بیٹھے گا اس کا کفن اوپر سے نیچے تک اتر جائے گا، اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے، ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر ہوگا، یہ دو فرشتے ہوں گے، اور اب دل دماغ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، چھوٹا سا گڑا اس میں فرشتے کیسے آئے، یہ ہمارا اگلے جمعے کا بیان ہے،
یہ ساری باتیں اللہ نے چاہا اگلے جمعے ہوگی. اب یہ آ گئے جی، فرشتے آ گئے، بیٹھ گئے، سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتاؤ. تو یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جواب دے گا. اچھا مذہب کے بارے میں بتاؤ. جی میرا مذہب اسلام ہے، میرا مذہب، میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا، یہ جو شخصیت ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو کہا وہ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کہا بھئی ہم پہچانتے ہیں، پوری زندگی ان کا نام سنا، پوری زندگی ان کا نام پڑھا اور پوری زندگی ان کی باتیں سنی اور سنائی ہیں. ہم ان کو نہیں پہچانیں گے تو کن کو پہچانیں گے؟ ہاں ہم ان کو نہیں پہچانیں گے تو ہمارے استاد اس پہ ایک شعر سناتے تھے. کہا سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی، سنا ہے قبر میں دکھلاتے ہیں شبیہ نبی، اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. ہم موت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جلدی سے موت آ جائے، ہم قبر میں اللہ کے رسول کی زیارت کریں گے. یا تو ہم سلام پیش کر لیتے ہیں لیکن زیارت تو نہیں ہوتی، تو زیارت ہمیں قبر میں ہوگی. تو یہ سوال و جواب جب ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وہ سامنے نظر آ رہے تمہیں دور، وہ آگ کے شعلے ہوں گے، آگ جل رہی ہوگی. کہاں؟ کہ یہ دوزخ ہے. اچھا اللہ نے تیرے ایمان کی برکت سے تیری نجات کا فیصلہ کر دیا. اچھا اب یہ دروازے ہیں، دروازے کھول. دروازے کیسے کھلیں گے؟ آتا ہے کہ دروازے ان کے پاس کنڈی نہیں ہے، دروازوں کی کنڈی پیچھے ہے. وہاں سے جب یہ سوال جواب ہو گئے وہاں سے دروازے کھل جائیں گے. جی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں وہ اس کے قبر میں آئیں گی. اور کیا ہوگا؟ یہ جو کفن تھا یہ تو اس کے اعزاز کے لیے تھا. یہ جو کفن کے 3 ٹکڑے تھے، یہ اس کو چونکہ انسان ہے نا، اور ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی 3 ٹکڑے مرد کے اور 5 ٹکڑے عورت کے. عورت کا معاملہ چونکہ سطر کا ہے اس کو 5 کپڑے، مرد کا معاملہ ہلکا ہے تو اس کو 3 کپڑے. یہ کپڑے یہ تو اس کے اعزاز کے لیے، کہ اس کو ریشم کا جنت کا لباس پہنا دو. اور جی اس کو تو تم نے مٹی پہ ڈالا ہے، ہاں اس کو اب جنت کا بستر بچھا دو. تو جنت کا بستر بچھ گیا. اب یہ کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. کیفیت یہ ہوگی جیسے اس وقت کا جو منظر ہے وہ آپ کو دن نہیں لگ رہا بادلوں کی وجہ سے. مرنے والے کے لیے جو منظر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کہ مرنے جیسے سورج ڈوب رہا ہے، شام کا وقت ہے، تو یہ فرشتوں کو یوں کہے گا، یہ یوں کرے گا، ایسے دونوں آنکھیں ملے گا اور فرشتوں کو کہے گا مجھے ذرا سی مہلت دے دو، نماز میری قضا ہو رہی ہے تاکہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں. فرشتے کہیں گے نماز ختم. جب زندگی تھی تو نماز، اب زندگی میں تھی، آج نماز نہیں. اب تو تم آرام کرو جیسے پہلے رات کی دلہن وہ آرام کرتی ہے، ایسے ہی تم قیامت تک اب آرام کرو. یہ تھا تھوڑا سا موت کے بعد کا منظر. اب اس پہ جو باتیں ہیں مزید اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات ہوگی. اللہ جل جلالہ ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے. اور اس کی جو اندر روح ہے وہ کیا ہے؟ موت سے پہلے موت کی تیاری، کلمے سے پہلے، کلمے کے سوال سے پہلے کلمے کی تیاری، اور روز درخواست کرنی ہے کیا؟ اللہ ہمیں قبر کی آزمائش سے بچا. اور اللہ کے رسول فرماتے روزانہ جو سورہ ملک پڑھے گا، 29ویں پارے کی پہلی سورت، پورا مجمع آج سے نیت کرے کہ اس سورت کو ہم نے نہیں چھوڑنا. جو روز پڑھے گا اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے. تو پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ، اور گھروں میں بھی بتائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.